الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات کو. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدرسے عزائے حسینی میں قرآن حکیم کی روشنی میں ہم اپنی جستجو، اپنے راستے اور اپنے رہبر کی تعیین کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی روشنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن اور اہل بیت کی روشنی زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن اور اہل بیت کی روشنی زندگی کے ہر کمال کو منکشف کرنے اور در کو دریافت کرنے کے لیے کافی ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں، ہر چیز کے شرائط ہیں، حتیٰ کہ حقیقت توحید سے وابستگی کے بھی شرائط ہیں، اور حقیقت توحید سے وابستگی کے بعد ثمرات توحید سے متمتع ہونے کے بھی شرائط ہیں. ثمرات توحید ہیں. وہ حدیث مشہور و معروف حدیث حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. آپ نے اعلان فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، وہ بھی وہ حدیث قدسی جو ایسے سلسلے سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے کہ اس سلسلے سند سے متعلق بزرگان محدثین کہتے ہیں کہ صرف اس سلسلے سند کو کسی دیوانے پر پڑھ کے دم کر دو تو ہوش مند ہو جائے گا. سبحان اللہ. کسی مجنون کو اگر عاقل بنانا ہو، اور خدا کی قسم یہ جملہ امام احمد ابن حنبل کا ہے. امام احمد ابن حنبل اور ان کے علاوہ اور محدثین یہ کہتے آئے ہیں اور اس سے عملاً تجربہ کرتے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فقرے میں جو معنویت ہے وہ بہت گہری ہے. جنون کی بھی قسمیں ہیں اور علاج کی بھی قسمیں ہیں. اگر کوئی شخص جنون میں مبتلا ہو تو اسے عاقل بنانے کے لیے یہ سلسلے سند کی قراءت کافی ہے. یعنی کیا؟ یہ کس قسم کا جنون ہوگا جس کے لیے اس سلسلے سند کی قراءت کافی ہے. یہ سلسلے سند پہچان لے کہ ہمیں واقعاً نور و عقل و علم و عرفان کہاں سے مل سکتا ہے. یہ سلسلے سند ان اسماء مبارکہ میں، ان مبارک ناموں میں وہ تاثیر ہے کہ انسان عقل اور ہوش و خرد کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے. تو وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی کے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، قلعہ توحید، قلعہ توحید، قلعہ لا الہ الا اللہ. آج دنیا میں ملت اسلامیہ جتنی بھی کمزوریوں میں مبتلا ہو پھر بھی اس کا یہ شرف محفوظ ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. جتنی بھی کمزوریاں ہوں، میں اسے تراشی نہیں کر رہا ہوں، روزانہ آپ کے سامنے بہت ہی نسبتاً تلخ و تند لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمزوریاں دور کریں، کمالات حاصل کریں، جہالت کو دور کریں، فقر و افلاس و ناداری کو دور کریں، نفرتوں اور منافقتوں کو دور کریں، علم حاصل کریں، محبت حاصل کریں، قوتیں حاصل کریں، شجاعتیں حاصل کریں. لیکن اس پر بھی توجہ رہے کہ جو سرمایہ آپ کے پاس پہلے سے موجود و محفوظ ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے. اور وہ ہے یہ نعمت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. پوری دنیا کی قومیں، دوسری قومیں ایک طرح کے حسد میں مبتلا ہیں. محسوس نہیں کرتے ہیں آپ؟ جیسے اسلام سے حسد ہے، مسلمانوں سے حسد ہے، جلن ہے، حسد ہے. اب یہ جو حسد اور جلن ہے کس بات کی ہے؟ فقیر سے کون سا حسد؟ کیا کہیں. جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، دولت نہ ہو، اس سے کوئی حسد کرتا ہے؟ اگر آپ سے حسد کر رہی ہے دنیا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی دولت ہوگی آپ کے پاس جس کی وجہ سے حسد ہے. کون سی دولت ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. نہیں، سب کچھ ہے. یہ ایک دولت ایسی ہے کہ جسے حاصل ہو پھر اس دولت سے اس کے تمام شرائط کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے اسے، اور وہ ہے دولت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. دنیا اس وقت چاہتی ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے، یہ نقش مٹ جائے، جس نقش کو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اور ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب اخیار نے اپنے پاک و پاکیزہ لہو سے تحریر کیا ہے، اس نقش کو ابھارا ہے، متن زندگی پر اس نقش کو ابھارا ہے. صرف صحرے کے صحرا پہ تھوڑی، وہ تو ایک شاعرانہ استعارہ ہے، ایک شاعرانہ تشبیہ ہے. متن حیات پر اس نقش کو ابھارا ہے، سبحان اللہ. جبین وجود پر اس نقش کو سبحان ابھارا ہے اللہ. اپنے پاک و پاکیزہ لہو سے. لا الہ الا اللہ. تو ارشاد الہی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، مأمون ہو گیا، وہ امن میں ہے. ہاں آپ حضرات دنیا میں امن کی تلاش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہر جگہ امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اصل امن یہ ہے کہ ہم عذاب الہی سے امن میں رہیں. سبحان اللہ. چنانچہ کافی میں، کتاب شریف کافی، اب ایک تسلسل سے ذہن میں جس ترتیب سے مطالب آ رہے ہیں گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. علامہ ثقۃ الاسلام، ثقۃ الدین والحق، ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب شریف کافی میں صحیح سند کے ساتھ، جب میں کہہ رہا ہوں صحیح سند تو صحیح سند پرکھنے کے بعد گزارش کروں، صحیح سند کے ساتھ امام معصوم سے چند چھوٹی چھوٹی دعائیں نقل کی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، مختصر مختصر، جنہیں میں کہتا ہوں یہ جوامع کلم ہیں، مختصر ترین متن اور مفصل ترین مضمون. ایک شخص آتا ہے امام معصوم کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ آقا کچھ تعلیم فرمائیے، ایسی دعا تعلیم فرمائیے جو میرے لیے کافی ہو جائے. دیکھیے کیا مختصر متن ہے اور کتنے مفصل اس میں مطالب ہیں. فرماتے ہیں تم یہ صحیح و سند روایت ہے، میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو، یا من دلنی علی نفسہ وذلل قلبی بتصدیقہ اسألک الامن والایمان. بس صرف اتنی سی دعا. یا من دلنی علی نفسہ وذلل قلبی بتصدیقہ اسألک الامن والایمان. یہ کافی ہے تمہاری دنیا و آخرت کے لیے کافی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. یعنی کیا؟ اب دیکھیے یہ متن بھی ایسا اس وقت ذہن میں اور زبان پر آ گیا جو ہمارے صلب موضوع سے بھی مربوط ہے، اصل موضوع سے، جستجو راستہ راہبر اور قرآن و اہل بیت کی روشنی سے بھی مربوط ہے. اور مطالب اس میں اتنے بے پناہ ہیں کہ پورا اشرا تو اسی صرف متن دعا پہ پڑھا جا سکتا ہے. ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ یا من دلنی علی نفسہ، اے وہ ذات گرامی کہ جس نے مجھے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی. یہی ٹھہر جائے گی. معصوم تعلیم فرما رہے ہیں ایک غیر معصوم کو، ایک عام آدمی کو. ایک عام آدمی جب کھڑے ہو کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کی بارگاہ میں کچھ دعا کرے گا تو ایک شرط بڑی یاد رکھیے گا. عموماً لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی.
کوشش کیجئے، سعی کیجئے کہ مقام دعا میں جتنے بھی الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہوں، دل اور دماغ کے ساتھ، آپ اپنے وجود کے ساتھ واقعاً ان الفاظ کے معانی کی تصدیق کر رہے ہوں. یعنی جو لفظ ادا کر رہے ہو وہ آپ کی طلب ہو. ایسا نہ ہو کہ طلب کچھ اور ہے اور لفظیں کچھ اور. مجھے معلوم نہیں کہ وضاحت ہو پائی یا نہیں. محرم ہے، پروردگار توفیق عطا فرمائے آپ تمام حضرات کو کہ روز عاشور کا انتظار نہ کریں، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں. سن 61 ہجری کے بعد تو ہمارے لیے خدا کی قسم ہر روز روز عاشور ہے. جب تک امید زہرا پر نہ آئے ہر روز روز عاشور ہے. اگر یہ احساس بیدار نہیں ہے نا، حقیقت میں یہ احساس بیدار نہیں ہے، حقیقت میں یہ احساس بیدار نہیں ہے، تو ہم علم و ایمان اور آگہی کی بہت ہی پس سطح پر ہیں. میں کچھ اس سے بھی زیادہ سخت تعبیر اختیار کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے سنبھال لیا اپنے آپ. جب تک آرزو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نہیں ہوتی، جب تک امید مصطفیٰ پوری نہیں ہوتی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارے لیے ہر روز روز عاشور ہے. کیسی خوشی، کیسی مسرت، کیسی لذت پرستی. ہے سخت مرحلہ ہے. بہرحال زیارت عاشورہ روز پڑھا کریں. زیارت عاشورہ میں جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، فقرے ہیں، کیا ہیں؟ بہت سے لوگ حاجت کچھ ہوتی ہے، اس حاجت کو طلب کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. یعنی خود زیارت عاشورہ میں جو مطالب ہیں، جو مطالبے ہیں، جو طلب ہے زیارت عاشورہ میں، اس میں جو دعائیہ فقرے ہیں، ان دعائیہ فقروں کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق کس چیز سے ہے؟ صرف کوئی ایک طلب اپنی، یہ طلب پوری ہو جائے، اس کے لیے اس پورے متن کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ذریعہ وسیلہ. لیکن اس وسیلے، اس متن، یہ جو مضمون معصوم نے سکھایا، اس میں جو دعائیں ہیں، جو طلب ہے، اس طلب سے دل کا کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، مشکل مرحلہ ہے. اس میں جو طلب ہے کہ آقا ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کے دشمنوں سے ہمیں براءت ہے، ہم ان سے بری ہیں، ان کے عمل سے بری ہیں، اور ہماری آرزو یہ ہے، طلب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں آپ کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے امام برحق، امام معصوم، امام منتظر کے ساتھ جہاد کا شرف عطا فرمائے. یعنی ظہور امام کی بہترین دعا تو خود زیارت عاشورہ ہے. یہ جتنے بھی مضامین ہیں، انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس نے آپ کے ساتھ صلح کی ہماری صلح اس کے ساتھ ہے، جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں، اس مضمون سے. الفاظ دہرا رہے ہیں کس لیے؟ طلب کچھ اور ہے. اور فرمائیں کیا تضاد ہے، کیا تناقض ہے، کیا تضاد ہے. تو پہلی شرط یہ ہے واقعاً استجابت دعا کی. اس تمام شرائط کے نہ ہونے کے باوجود دعائیں بعض لوگوں کی قبول ہو جاتی ہیں، یہ محض لطف الہی ہے، یہ کرم الہی ہے. ورنہ قبولیت دعا کے شرائط بھی ہم پورے نہیں کرتے.
کہ لفظیں جو زبان سے ادا کر رہے ہیں ان لفظوں میں صادق ہوں، سچ بول رہے ہیں، خدا کے سامنے تو سچ بول رہے ہوں، خدا کے سامنے تو سچ بول رہے ہوں۔ الفاظ کے معنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور مراد کچھ اور ہمارے یہاں بہرحال یہ ذہن عالی میں رہے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جو لفظ زبان سے نکلے صادقانہ ہو، مراد وہی ہو، مقصود وہی ہو، آپ کے لیے معنی ہو وہ بات۔ تو اب اگر آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے معصوم کی تعلیم کی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یا من دلنی علی نفسہ، یہ تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی دعائے صباح کا ایک فقرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات پر اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی، اے وہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یہاں حکیمانہ اور فلسفیانہ اور معرفت کے بہت سے باب ہیں جو اس چھوٹے سے فقرے میں چھپے ہوئے ہیں، پورا علم کلام قربان ہو جائے اس ایک فقرے پر، باب توحید میں۔ تو وہاں فرمایا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، تو کیا یہ کیفیت صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے؟ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی دلالت فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی۔ معرفت امیر المومنین کا رتبہ تو بہت بلند ہے، میں حدیث آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے علی خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے، اور تم نے اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے۔ یہ تثلیث معرفت اپنی جگہ ہے، یہ ایک الگ منطقہ ہے معرفت کا، عرفان کا، ادراک کا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی۔ یہاں ایک عام انسان کو تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو یا من دلنی علی نفسہ، اے وہ پروردگار کے جس نے اپنی ذات پر میری رہنمائی فرمائی۔ تو یہ کہنے والا اپنے اس کہنے میں صادق ہے یا صادق نہیں؟ ہم معصوم سکھا رہے ہیں، بس یہاں ٹھہر کے عرض کر دوں کہ ہاں معصوم سکھا رہے ہیں اور حقیقت پر مبنی بات سکھا رہے ہیں، صادق ہے۔ کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس کی فطرت میں یقین حق موجود نہ ہو۔ علائق دنیا کی بنا پر وہ خود اپنے گوہر فطرت پر تحریر عبارت سے غافل ہو جائے یہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے نگین فطرت پر جو کندہ ہے کلمہ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک اور ذرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور یہی بات سورہ مبارک ہے، قرآن مجید کے سورہ مبارک ہے روم میں کہی گئی، یہاں دین کی طرف متوجہ کیا گیا اور دین کے التزام کے لیے کہا گیا کہ ملتزم رہو، متمسک رہو، اس دین سے قائم رہو، اس دین پر کیا کہا گیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، بس تم اپنا رخ اس دین کی طرف کیے رہو جو دین عین فطرت الہیہ ہے، فطرت۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فطرت اللہ التی، یہ فطرت الہی ہے. تو گوہر فطرت میں حقیقت توحید کی طرف دلالت موجود ہے. اس لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہو یا من دلنی علی نفسہ، اے وہ ذات کہ جس نے میری رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف، اور وَذَلَّلَ قَلْبِي بِتَصْدِيقِهِ، اور میرے دل کو اس کی تصدیق پر مائل کیا. دللہ کا ترجمہ میں مجھے معلوم ہے کہ لغت دیکھنے والے کیا ترجمہ کریں گے. میرے دل کی زمین ہموار کی اس معرفت کے لیے. تجھ سے بس دو چیزیں مانگ رہا ہوں، اسألک الامن والایمان. اے پروردگار میں تجھ سے امن کا طلبگار ہوں اور ایمان کا. اور یہاں لطف کی بات یہ کہ یہ بھی غور کیجیے، جب دلالت کی اور دل کو مائل بھی کر دیا تو عام آدمی سوچے گا پھر ایمان تو حاصل ہی ہو گیا، پھر تحصیل حاصل ہے. نہیں، نفس کی میں ڈوب کر دیکھیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے پھر بھی اس کا اعتراف نہیں کرتا. آگاہ ہونا الگ ہے، اعتراف کرنا الگ ہے. شرافت قلب و کرامت عقل انسانی یہ ہے کہ حقیقی آگہی کا اعتراف کرے. اعتراف اگر نہیں ہے، آگاہی کا اعتراف نہیں ہے، تو یہیں سے طبیعت میں دوئی اور ثنویت اور منافقت پیدا ہوتی ہے. آگاہی ہے، اعتراف نہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ایک دعا اور ہے، میں اس کو بھی ذکر کروں، وہ بھی چونکہ صحیح السند ہے اس لیے اسے تبرک و تحفہ سمجھ کے جائیے گا. اس اشرِ محرم کا ایک صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی کتاب شریف کافی کی کتاب الدعاء میں یہ بھی بالکل صحیح السند، پرکھی ہوئی سند کے ساتھ. اس میں 4 فقرے، اس میں 2 فقرے تھے، اس میں 4 فقرے. معصوم نے فرمایا جستجو، طلب و منزل کس چیز کی ہو. ایسے ہی کوئی شخص آیا اور امام معصوم سے پوچھا کہ فرزند رسول، حجت خدا، امام برحق، تعلیم فرمائیے کوئی دعا کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگوں، خدا سے کیا طلب کروں. فرمایا یہ دعا مانگو. مختصر سی، 2 سطریں، 1.5 سطریں، بلکہ 1 سطر. اللہم اوسع علی فی رزقی وامدد لی فی عمری واغفر لی واجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیری. بس اتنی سی دعا. یہ بھی یعنی جوامع کلم ہیں، ملتزم ہو جائے کوئی اس کا. پہلی چیز کیا ہے؟ اے پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما. اللہم اوسع لی یا اوسع علی فی رزقی، 2 متن. اور وامدد لی فی عمری، میری زندگی میں درازی عطا فرما، طول عمر عطا فرما. اللہ کی عبادت کے ساتھ طول عمر نعمت ہے. اللہ کی معصیت کے ساتھ چھوٹی سی زندگی بھی عذاب ہے. اللہ کی اطاعت کے ساتھ طول عمر نعمت ہے. نعمت جتنی طویل زندگی ہوگی اطاعت خدا کے ساتھ اتنی ہی وسیع و عریض بہشت نصیب ہوگی، جنت بھی اتنی بڑی ملے گی. تو طول عمر. تیسری چیز واغفر ذنبی، میرا گناہ معاف فرما دے. اور یہ آخری دعا جو ہے یہ بہت، یہ فقرہ کیا ہے؟ فقرہ میں ارشاد فرمایا وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی نصرت فرما. مجھے ان میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی
نصرت فرما وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، اور میری جگہ کسی اور کو نہ لے آنا، تبدیلی نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ خدمت مجھ سے نہ لے کر کسی اور سے لی جائے، نصرت دین مجھی سے لینا، میری جگہ کسی اور کو، یعنی مجھ سے یہ خدمت سلب کر کے کسی اور کو تفویض نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ زندگی میں پروردگار لوگوں کو خدمت کے موقع دیتا ہے، وسیلے دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور اگر انسان ان وسائل سے اور ان موقعوں سے اور ان فرصت سے کام نہ لے، اپنی نفس پرستی میں مبتلا رہے، تو پھر اس سے وہ موقع، وہ فرصت، وہ توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر ہمیشہ کفے حسرت ملتا رہتا ہے، کبھی افسوس ملتا رہتا ہے انسان، وہ گئی فرصت، اب یہ فرصت، یہ توفیق کسی اور کو نصیب ہوگی، آپ کی قسمت سے گئی۔ یہاں دعائے پروردگار وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، مجھے ان میں قرار دے جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی نصرت فرمائے گا۔ یہ جب یہ کلمات زبان سے ادا ہوں تو اس پر پوری طرح سے دل کی تصدیق ہو، واقعاً یہی طلب ہو، واقعاً یہی طلب ہو قلب کی۔ اگر طلب کچھ اور ہے، دل کا مطالبہ کچھ اور ہے اور زبان پر لفظیں کچھ اور ہیں، تو وہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کم سے کم صادق القول ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور اب یہ باتیں ذہن میں آ گئی آج اس وقت، میں نے کہا کہ گزارش کرتا چلوں، یہ دو مختصر دعائیں جسے بھی یاد ہو گئیں اور اس نے اپنی زندگی کا وظیفہ و ورد اسے بنا لیا، تو وہ دیکھے گا کہ اس دنیا میں بھی اس کی شان کیا ہے اور برزخ میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے، انشاءاللہ بفیض نور قرآن و نور اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات کمالات کی ہو رہی تھی، جستجوؤں کی ہو رہی تھی، اور میں نے کل گزارش کی آپ کے سامنے کہ پہلا کمال، کل تک جو گزارش کی، پہلا کمال علم ہے، دوسرا کمال محبت ہے، اور اس کے بعد جتنے کمالات ہیں وہ انہی دو چیزوں سے وجود میں آتے ہیں۔ یہاں پر جب بار بار میں کہہ رہا ہوں کمال اول علم ہے، علم ہے، علم ہے، تو ایک چیز کی وضاحت کر دوں، اگرچہ ذہین افراد کے لیے وضاحت ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ سامعین کا طبقہ، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، نوخیز بھی ہوتے ہیں، نوجوان طالب علم ہوتے ہیں، جو ذرا سی باتوں میں کنفیوز رہتے ہیں، تو ان کے لیے وضاحت و کلیریفیکیشن ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں علم علم علم، تو علم کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ معلومات کو رٹ لیں، ہاں، علم سے مراد ٹرمینالوجیز اور ڈیفینیشنز اسے رٹتے چلے جائیں، اور ہر موقع پر معلوم ہے کہ انسائکلوپیڈیا اٹھا لی کوئی ایبریجڈ ایڈیشن مختصر سا، اور اس میں دنیا کے ہر علم کی اصطلاحیں ہیں، ہر علم کی، ہر ڈسپلن کی، ہر سائنس اور ہر آرٹ کی ٹرمینالوجیز ہیں، اسے رٹ لیا، ڈیفینیشن رٹ لی، اور اس کے بعد موقع بے موقع جہاں زبان کھولی بس وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ عالم ہو گئے، علم اس کا نام نہیں، ہرگز اس کا نام نہیں۔ اولاً تو اس طرح سے واقعاً ٹرمینالوجیز اور ڈیفینیشنز بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، الفاظ رٹ لیں آپ تب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر فرض کیجئے کہ ظاہری طور پر آپ نے واقعی اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، تب بھی صرف رٹ لینے سے بات نہیں بنتی۔ ہر علم، یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہر علم اپنی مناسبت سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب تک وہ علم عمل کے سانچے میں ڈھل نہیں جاتا، اس وقت تک معلومات حاصل کرنے والا عالم نہیں کہلاتا۔
ہر علم اپنی نسبت سے عمل چاہتا ہے. میں مثال عرض کر دوں، اور جب تک علم معلومات حاصل کرنے کے بعد جب تک عمل میں ٹرانسفر نہ ہو، عمل میں ٹرانسلیشن نہ ہو، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں، ورڈ ٹو ایکشن ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں، ورڈ ٹو ایکشن ٹرانسلیشن. یہ جب تک ٹرانسلیشن نہ ہو اس وقت تک کمال نہیں پیدا ہوتا. جسے کمال کہہ رہا ہوں میں، کمال کہ علم کمال ہے، نہیں، علم کمال وہ ہے جو صاحب کمال سے جدا نہیں ہوتا. یہ ہے جوہر کمال. لیکن رٹا ہوا مضمون آج رٹا اور دہرایا نہیں، کل بھول جائیں گے. جو لوگ صرف رٹتے ہیں زبان سے وہ پھر رٹتے ہی رہتے ہیں پوری زندگی. دہراتے ہیں روزانہ دہراتے ہیں تاکہ بھولنے نہ پائیں. لیکن یقین کیجئے کہ اگر وہ علم عمل میں ایکشن، وہ ورڈ ایکشن میں ٹرانسلیٹ ہو گیا، پھر آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا بھی غلط پڑھے گا تو یہاں یاد آ جائے گا کہ صحیح ہے. اب جملہ بہت بڑا ہے اور فاصلہ بہت بڑا طے کر رہا ہوں میں ایک جملے میں، تاکہ جوہر مجالس عزائے محرم بھی برقرار رہے. بہت ہیں حافظ دنیا میں قرآن کے، آپ دیکھیں گے روزانہ وہ دہراتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ مسجد نبوی میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھانے سے پہلے جو نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ پہلے وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو نماز میں پڑھنا ہے اسے دہراتے رہتے ہیں. حافظ ہیں، بچپن سے حفظ کیا ہے قرآن، بچپن سے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور نہ جانے کتنوں کو حفظ کرایا ہے، مگر نماز پڑھنے سے پہلے وہ پھر وہ ٹکڑا، وہ رکوع، وہ سورہ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ رٹتے ہیں دوبارہ تاکہ وہاں جا کر کہیں بھول نہ جائیں. واضح ہے؟ آپ زندہ ہیں، زندگی بھر کوئی کام نہیں، تنخواہ ہی پا رہے ہیں صرف قرآن رٹنے اور قرآن سنانے کی. پھر بھی یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں مصلی پر کھڑے ہوں تو بھول نہ جائیں. ایک یہ مثال ہے، ایک وہ مثال ہے اس قاری قرآن کی کہ جس کا جسم گھوڑوں سے پامال کیا جا چکا ہے، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، لیکن قرآن کی تلاوت. ابھی میں باب مسائل میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، لیکن یہ حوالہ یاد رکھیں، یہ حوالہ یاد رکھیں. ماہ مبارک ہے، ماہ منور محرم ہے. ہر علم، ہر فن اپنی مناسبت سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے. جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور بلندر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. فرمائے مشہور فقرہ ہے، میں بار بار منبر پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. فإن أجاب وإلا ارتحل، اگر عمل علم کی آواز پر وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے، ورنہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہر علم کی ہے، ہر فن کی ہے. مثال عرض کر دوں، جیسے فرض کیجئے کسی کو شاعری کا شوق ہے تو شاعری تو حقیقتاً اندر سے وجود میں آتی ہے. شاعری کا تعلق باطن انسان سے ہے، لیکن لفظوں کی سطح پر جو شاعری وجود میں آتی ہے تو اس کے کچھ قاعدے، قوانین، ضابطے مقرر ہیں، وزن، بحر، قافیہ، ردیف، اب اس کی اصطلاحیں مقرر ہیں.
کوئی شخص علم قوافی اور علم عروض کو اچھی طرح سے پڑھ لے کسی سے، اور بس پڑھ لیا اور کافی ہے۔ ہمارے یہاں نصاب تعلیم میں لکھنؤ کے مدرسوں میں بھی، ہندوستان کے مدرسوں میں بھی علم عروض بھی پڑھایا جاتا تھا، اور امتحان میں اس کا ایک پرچہ بھی ہوتا تھا، مگر کچھ علماء تو ہمارے یہاں ایسے تھے کہ واقعاً بہت بلند پایہ شاعر تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ علم عروض پڑھے بھی تھے، امتحان بھی دیا تھا اور پڑھاتے بھی تھے، مگر ایک مصرع موضوع نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ حقیقت ہے ایک صاحب ایسے تھے کہ جو تنکے سے مصرے ناپتے تھے۔ اب وہ چاہے ان کا مذاق رہا ہو، لیکن وہ مشہور ہو گئے تھے کہ وہ ایک عبارت لکھی انہوں نے، اور اس عبارت کو تنکے سے ناپا اور تنکا توڑ لیا اتنا سا، اور پھر اس کے برابر عبارتیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ شاعری ہو۔ جب تک علم عروض اور علم قوافی، میٹر کا علم اور رائمنگ کا علم آپ نے سیکھا، اس کے بعد اس کے مطابق مشق، ممارست، اس کی تطبیق، تب تک وہ ملکہ نہیں پیدا ہوتا۔ مشق کرتے 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 کمال، جب شاعر بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی شاعری جوان ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کے اندر یہ ملکہ ہوتا ہے کہ بس کسی مضمون پہ کہہ دیجئے اور کسی مصرے پہ کہہ دیجئے تو اس کے سامنے الفاظ اور قافیے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے جس کو چاہا نظم کر کے آگے بڑھتا ہے، یہ ملکہ بن جاتا ہے۔ ملکہ کب بنتا ہے؟ جب مسلسل مشق ہو، جب مسلسل ایکسرسائز کر رہے ہوں آپ، جب مسلسل اس جو پڑھا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، اس کو عمل میں تبدیل کریں۔ تو ہر فن، کسی نے فائن آرٹس کی بہت عمدہ کتابیں پڑھ لی اور کبھی ہاتھ میں اس نے منہ قلم، برش، رنگ، پینسل پکڑا ہی نہیں، کوئی تصویر، کوئی نقش بنایا ہی نہیں، کوئی مرقع بنایا ہی نہیں، تو سینکڑوں کتابیں آپ پڑھ لیجیے فائن آرٹس کی، لیکن ایک اچھا مرقع بنانے سے قاصر رہیں۔ اسی طرح انسان دینی حقائق، اصولی حقائق، فروعی حقائق اور اخلاق، علم اخلاق کی کتابیں پڑھ لینے سے کمال نہیں پیدا کر سکتا اپنے نفس کے اندر، جب تک کہ وہ ان حقائق کو برت کر اپنی زندگی میں جزو ذات نہ بنا لے۔ جب وہ اصطلاح اور اس کے اندر چھپا ہوا مضمون اور معنی بن کر آپ کی ذات کا جزو نہ بن جائے، اس وقت تک کمال وجود میں نہیں آتا۔ کمال، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ساری گفتگو اس لیے ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں، میں جو دعا کر رہا ہوں آج کل، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اور ساری انسانیت اس علم اور فضل اور ذہانت کے اس رتبے پہ آ جائیں کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں، ان سے وابستہ ہو سکیں، ہم نام گرامی حسین اور پیام حسینی کو سمجھ سکیں اور اختیار کر سکیں۔ یہ گفتگو اس سلسلے میں ایک بات اور ایک مثال اور عرض کروں، ذرا یہ موٹی اور سنگین مثال ہو جائے گی۔ فلاسفہ کی فہرست میں جب کمال کی بات ہو رہی ہے، علم کمال ہے، محبت کمال ہے۔ ایک بات کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس 1 من علم ہو تو 10 من عقل ہونی چاہیے۔ یہ اساتذہ کہا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ اور تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ علم اور عقل من میں نہیں تولا جا سکتا، وہ کلو گرام میں اور کوئنٹل میں اور اس میں تو نہیں آپ تول سکتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، مجرد حقیقتیں، یہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں، اسے آپ کسی ترازو میں تول نہیں سکتے۔ علم کو تولنا ہو تو علی کے در پہ جانا ہوگا، عقل کو تولنا ہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علم کی میزان، عقل کی میزان، عمل کی میزان،
کوئی نہیں ہے سوائے ان معصوم ہستیوں کے. یہ ہے میزان علم، یہ ہے میزان عقل، یہ ہے میزان عمل. بہرحال تو علم کے ساتھ ساتھ عقل بھی ایک کمال ہے ذات انسانی کا. عقل کمال ہے ذات انسانی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں معلومات بہت جمع کر لی، رٹ لی کتابوں کی کتابیں، مگر تطبیق کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہی فقہی اجتہاد. کچھ لوگ ہوتے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال کی محنت میں مجتہد ہو جاتے ہیں، حقیقتاً مجتہد ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال حقیقتاً کوئی مبالغہ نہیں، حوضے میں ہیں، حوضے ہی میں پیدا ہوئے، حوضے ہی میں ہیں، روزانہ درس میں جاتے ہیں، مجتہد نہیں ہو پاتے. اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اور وہ پھر دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. ہم تو بڈھے ہو گئے مجتہد نہیں ہو سکے، یہ جوان کیسے مجتہد ہو گئے؟ وہ مصیبت شروع ہو جاتی ہے. ایک المیہ، ماتم، احتجاج، حسد کی آگ بھڑکنے لگتی. تو جناب والا صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو چیز لیک کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ لیکنگ فیکٹر کیا ہے؟ عقل. علم کے ساتھ عقل. وہ جو بزرگ کہتے تھے کہ 1 من علم ہو تو 10 من عقل چاہیے. یعنی کیا؟ عقل بھی کمال ہے. یہ عقل بھی حق سبحانہ و تعالی نے فطرت انسانی میں، ذات انسانی میں، روح انسانی میں رکھا ہے. یہ روح انسانی کا ایک ڈائمنشن ہے جسے عقل کہتے ہیں. میں کیا کروں اب؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ گفتگو کس ماحول میں ہو رہی ہے. پوری دنیا پر کووڈ-19 اور یہ کورونا کا سایہ ہے. تو سامنے میرے جو بیٹھا ہوا مجمع ہے وہ مختصر سا ہے، اس لیے میرا لہجہ، میری آواز، میری باتیں، مطالب سب متاثر ہیں اس سے. لوگ جو گزشتہ سال میری مجلسیں سن چکے ہیں اسے قیاس کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ قیاس باطل قیاس ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ایسا شخص ہوں جو رٹے ہوئے مطالب ہیں اور ایکشن ہیں سیکھے ہوئے جو کرنا ہے ممبر پر. یہ کام میرا نہیں ہے. تو جو باتیں عرض کر رہا ہوں اسے ان گزارشات کو سماعت فرمائیں اور گوش دل سے سماعت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا بیج آپ کی فطرت میں بو دیا، اور عقل بھی آپ کی فطرت میں موجود ہے. پھر جو کہا جا رہا ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یعنی وہ جو گوہر فطرت میں موجود ہے اس کو پروان چڑھاؤ. اب عقل کے باب میں بہت سی بحثیں ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف اس وقت ایک فلسفی کی اصطلاحیں کوٹ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا آج. اور وہ ہے ابو نصر فارابی. عظیم فلسفی، عظیم حکیم، عظیم دانشمند. تاریخ اسلام میں اور بلکہ پورے فلسفی کی ہسٹری میں ارسطوٹل کو کہا جاتا ہے معلم اول، اور فارابی کو کہا جاتا ہے معلم ثانی. معلم ثانی فارابی ابو نصر، اس نے اپنے ایک مقالے میں عقل کے 3 مراتب سے متعارف کرایا. ایک ہے جسے کہتے ہیں عقل ہیولانی، یا اسی کو کہتے ہیں عقل بالقوہ. دوسری منزل ہے عقل بالفعل،
اور تیسری منزل ہے عقل مستفاد. بعض نے 5 بعض نے 7 مراتب عقل کے معین کیے ہیں. دوسرے فلاسفہ ابن سینا اور ملا صدرہ اور میر باقر داماد جو استاد ملا صدرہ ہے، وہ سب اقوال اس فقیر کی نگاہ میں ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور سب پر بحث کرنے کے لیے مستقل ایک باب چاہیے. 3 عقل بالقوہ کیا ہے؟ عقل حیولانی، یعنی چیزوں کو سمجھنے کی قدرت اللہ نے آپ کی ذات میں رکھی ہے. دیکھیں زمینیں ہوتی ہیں نا، زمینوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ زمینیں ہوتی ہیں کہ جہاں دھان اور گیہوں بوئیں آپ، چھینٹیں روپیں، مگر وہ اگے گا نہیں، جمے گا نہیں. وہ زمین، وہ مٹی اسے قبول نہیں کرے گی. بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ دھان کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ علاقہ جو ہے گنے کے لیے بہت اچھا ہے نا. کم سے کم ہندوستان پاکستان کی یہ جو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش، یہ جو پورا ایک علاقہ ہے بر صغیر کا سب کانٹیننٹ، اس میں زرعی کلچر رہا ہے اور اللہ کرے کہ محفوظ رہے صنعتی تباہ کاریوں سے، صنعتی کلچر کی تباہ کاریوں سے اور سرمایہ داروں کے عیاریوں سے. خدا کرے کہ یہ کسان سلامت رہیں، کسانوں کے دست و بازو سلامت رہیں، ان کی زمینیں پانی سے سینچی جائیں، نفرت اور خون سے نہ سینچی جائیں. تو زمینوں کی تاثیریں ہوتی ہیں. کہیں آم کے درخت لگتے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں آم ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. کہیں خوب لگائیے آم، لگے گا نہیں. دنیا کے ہر ملک میں اجوا کھجور ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. تو صلاحیت سمجھ میں آئی کہ کہیں زمین میں کسی خاص چیز کی صلاحیت ہوتی ہے. اگر وہ صلاحیت ہوگی پھر اس میں وہ بیج ڈالا جائے گا، تب وہ درخت اگے گا. ورنہ آپ لاکھ بیج ڈالیں، سینچتے رہیں، لیکن وہ درخت نہیں جمے گا، نہیں اگے گا. وہ بیج، وہ پودا نہیں جمے گا. یہ جسم انسانی اور اس کے اندر چھپا ہوا نفس انسانی اور اس کے اندر پوشیدہ روح انسانی اور وہ حقیقت وجود انسانی، اس میں تعقل کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں؟ جواب یہ کہ وہ صلاحیت، وہ قوت ہے. حق سبحانہ و تعالی نے وہ قوت عطا کی ہے. یہ قوت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہے، اس کو ابتدائی مرحلے میں کہتے ہیں عقل حیولانی، عقل بالقوہ. واضح ہوئی بات؟ اس کو پروان چڑھانا ہے. اس نے تو صلاحیت رکھ دی، اب ہمیں اور آپ کو پروان چڑھانا ہے. یہ جب عقل حیولانی اور عقل بالقوہ یہ جب ترقی کرے گی، جب آپ اسے پروان چڑھائیں گے، تب یہ عقل بالفعل میں بدلے گی. اور عقل بالفعل کے بعد مزید جب وہ معلومات، جب وہ جواہر آئینہ عقل کے سب جوہر جب مکمل ہو جائیں گے، تو پھر وہ عقل مستفاد کہلائے گی. اس سے بھی بلندتر رتبہ عقل فعال کا ہے. عقل بالفعل الگ ہے، عقل فعال الگ. اب وقت بالکل گزر چکا، میرا معین کردہ وقت بالکل گزر چکا. اس سے زیادہ کی گنجائش آج کی تقریر میں نہیں ہے، لیکن میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ مطالب ذہن میں رہیں. علم پہلا کمال ہے وجود انسانی کا. ہمیں آرزو اور جستجو علم کی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہمارے نفس میں اور قلب میں محبت ہونی چاہیے. علم اور محبت کی قد و کاوش سے جب علم مسلسل عمل میں بدلتا چلا جائے تو علم کو عمل میں تبدیل کرنے، یعنی ورڈ کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنے سے وہ عقل حیولانی عقل بالفعل کے رتبے تک پہنچتی ہے. وہ عقل حیولانی، عقل یاد رہے گا نا، یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور ورڈ ٹو ایکشن ٹرانسلیشن. یہ جو ایام محرم ہے، یہ ہمیں کس طرف بلاتے ہیں؟ کیا چیز سکھاتے ہیں؟ سلیقہ. یہ سلیقہ سکھاتے ہیں ورڈ ٹو ایکشن ٹرانسلیشن کا. یہ تربیت گاہ ہے. علم حاصل کرو توحید کا، علم حاصل کرو حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا،
اور اس کے بعد اپنی محبت سے کام لو. محبت اور علم کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اس خیر مطلق پر نثار کر دو. ایثار سے کام لو، ایثار سے کام لو اور نثار کا جوہر دکھاؤ. ایثار اور نثار کس حد تک ہو؟ یہ عمل تم اپنی چاہتوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اس روئے زمین پر پائی جانے والی محبت کی قسموں میں سب سے عظیم اور نفیس قسم وہ محبت ہے جو ماں کو بچوں سے ہوتی ہے. مائیں بچوں کی حفاظت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں، اپنی ذات کو بھی. مگر یہ کربلا ہے جہاں مائیں بچوں کو حق پر قربان ہونے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں. آج 5 محرم ہے. آج خصوصیت کے ساتھ ایک ایسی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے جو کربلا میں اپنے بھائی کے حق میں بھی ماں کی جگہ حرمت و عظمت و اہمیت رکھتی ہے. زینب کبریٰ، ثانی زہرا. بس اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی. میدان کربلا میں 1 2 نہیں ہوں تو 9 مائیں تھیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں. 9 مائیں. ایک جائزے کے مطابق ممکن ہے کہ کوئی شخص مزید تحقیق کرے اور اس میں کوئی اضافہ ہو سکے. اب تک جو میری اطلاع میں ہے 9 مائیں ہیں جن کے بچے حق پر قربان ہوئے ہیں. مگر ان بچوں میں اور ان ماؤں میں رتبے تک ہیں، رتبوں کا فرق ہے. زینب کے ہم رتبہ کون خاتون ہو سکتی ہے؟ نہ کوئی زینب کے ہم رتبہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی بچہ زینب کے بچوں کے برابر ہو سکتا ہے. زینب کے 2 بچے ہیں، عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار. وہ تاریخی اختلاف اپنی جگہ ہے کہ محمد اور عون دونوں بیوی کی اولاد تھے یا صرف عون بیوی کے فرزند تھے، لیکن یہ بیوی تھیں. یہ تو سب کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرف پالتی تھی. اور کربلا میں عون و محمد دونوں زینب ہی کے بچے کہلائے. روزانہ ہر صبح اور ہر شام جو کربلا میں گزرتی تھی، زینب اپنے بچوں کو یہی سکھاتی تھی کہ ماموں پہ کیسے قربان ہونا ہے، حسین پہ کیسے قربان ہونا ہے. بچوں کو سمجھاتی تھی کہ تم میرے بچے ہو، میں زینب ہوں، یہ میرا بھیا حسین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ فرزند رسول ہے. یہاں صرف اپنا رشتہ نہ دیکھنا کہ تم وہ ماموں ہیں اور تم بھانجے ہو، یہ حجت خدا ہیں، یہ امام معصوم ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان پر قربان ہونا ہے. اب شعراء نے، ادباء نے، خطباء نے اپنے اپنے انداز میں ہمیشہ بیان کیا، اور وہ باتیں جو ممکن تھیں جو ایک ماں اپنے بچے سے جن محبتوں اور الطاف کا اظہار کر سکتی تھی، شعراء نے خوبصورتی سے نظم کیا ہے اور منظر نگاریاں کی ہیں. میرے پاس اب اس وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ شب بھر کس طریقے سے گیسوؤں میں شانے کیے، کس طریقے سے پیار کیا، کس طریقے سے سجایا. یہ بالکل بچے نہیں تھے، نوجوان تھے جنہیں عرف عام میں بچہ ہی کہا جاتا ہے. اور بیٹا تو ماں کی نظر میں کتنا ہی بڑا ہو جائے بچہ ہی ہوتا ہے. عون و محمد دونوں پر حضرت امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں خصوصی سلام کہا ہے اور اس میں ان کے اوصاف بیان کیے. یعنی عون و محمد کم عمری کے باوجود ان میں علم بھی تھا، معرفت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، کمالات انسانی جمع تھے، کمالات معنوی جمع تھے. وہ فقرے زیارت ناحیہ کے اگر پڑھ لیں آپ تو اندازہ ہوگا کہ عون و محمد کا رتبہ کیا، ان کی شخصیت سامنے آئے گی.
حلیف الایمان، الناصح للرحمن، التالی للمثانی والقرآن، یہ سب امام زمانہ نے یا امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت عون کے فضائل بیان کیے ہیں. 3-4 فقرے ہیں لیکن کمال سامنے آتا ہے جناب عون کا. شب عاشور گزری، شب بھر ماں بیٹوں کو سمجھاتی رہی. صبح عاشور آئی، اصحاب نے قربانیاں دیں، اور جب اہل بیت کے افراد شہید ہونے لگے تو ایک مرتبہ بس یہ دونوں بچے آئے ماموں کے پاس. ماموں جان ہمیں بھی اجازت دیجیے. سرکار سید الشہداء نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نظر بھر کے دیکھا، جوان بھانجے، نوجوان بھانجے، عون، محمد، ہر ایک ان میں سے شبیہ حضرت جعفر طیار ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر بھانجے مچل رہے ہیں. کہا بچوں تم اپنے ماں کے لیے وجہ تسلی ہو. کہا ماہی نے تو سجا کے بھیجا، یہ تلوار کمر میں ماں نے حمائل کی ہے، میدان کی طرف جانے کے لیے ماں نے بھیجا ہے. امام نے دونوں کو پیار کیا اور میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی. روایتوں میں دونوں بچوں نے بے پناہ جنگ کی ہے، یادگار جنگ کی ہے. نوخیز ہیں، نو عمر ہیں مگر خوب جنگ کی ہے، بے پناہ جنگ کی ہے. نہ جانے کتنے قتل کیے دشمن، لیکن کب تک جنگ کرتے. کہتے ہیں دشمنوں نے گھیرا ڈال کے دونوں بچوں کو چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا. اب تیر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں. بچے شہید ہو کر زمین پر گرے اور آواز دی، یا عماں علیک منی السلام، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام. اے ابو عبداللہ، اے فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، آپ پر ہمارا آخری سلام ہو. کہتے ہیں کہ آقا حضرت امام حسین تیزی سے میدان جنگ میں پہنچے، دونوں بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے خیمہ گاہ میں لائے. یہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا، جو اصحاب میں سے ہوتے تھے انہیں فسطاط میں رکھتے تھے، جو بنی ہاشم میں سے ہوتے تھے ان کو الگ خیمے میں لاتے تھے جہاں بیویاں ماتم کرتی تھیں، بیویاں پرسہ دیتی تھیں ایک دوسرے کو. جب یہ لاشیں آئے ہیں، ہر لاشا جب آتا تھا تو اس لاشے کا استقبال زینب کرتی تھی. لیکن جب عون و محمد کا لاشا لے کر سید الشہداء آئے ہیں تو جناب زینب نظر نہیں آئیں. پوچھا، زمین پر لاشا رکھا، بہن زینب کہاں ہے؟ کہہ دو بہن زینب سے ان کی قربانیاں قبول ہو گئیں. بیویوں نے کہا زینب وہ گوشے میں سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. پروردگار تیرا شکر میری کمائی سوارت ہوئی، فاطمہ کے لال پر میرے بچے نثار ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے بچوں میں جرأت و ہمت و حوصلہ و علم و عقل کا نور جگا دے. پروردگار ہماری زندگیوں سے اندھیرے دور ہو جائیں، اجالے ہی اجالے پیدا ہو جائیں. معبود ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں امن، عافیت، علم، آگہی کی روشنی پیدا ہو جائے. ہر طرح کے ظلم و جبر کا سلسلہ ختم ہو جائے. پروردگار پورے کرۂ ارض پر اس کرۂ ارض کو کرۂ نور بنا دے. علم اور حسن عمل سے اسے کرۂ نور بنا دے. اس کرۂ خاکی کو ظہور حضرت حجت سے کرۂ نور بنا دے. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا، علماء روحانیین کا سایہ برقرار رہے. خصوصیت کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی اور مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھا. پروردگار وارث پرچم حسینی
حضرت ولی عصر کو اس نے ظہور عطا فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.